السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میرے ساتھ ڈاکٹر ایم آر قاسمی علیگ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بہت ہی معزز شمار کیا جائے گا جب کہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور میری خواہش یہ جاگی کہ میں جلد از جلد آپ سے ملاقات کروں۔ تو سر کا بڑکپن دیکھیے کہ عالمی پیمانے کا ایک ادیب، عالمی پیمانے کے شہرت یافتہ شاعر جو کہ لگ بھگ درجنوں ملکوں میں جا چکے ہیں اور لگ بھگ جاتے رہتے ہیں، انہوں نے خود اپنے بڑکپن کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے غریب خانے پر، ہمارے ایک MEP آفس پر آنا قبول کیا اور الحمدللہ بات ہونے کے 4 گھنٹے کے اندر آپ تشریف لائے۔ تو میں اس ملاقات کو یادگاری بناتے ہوئے آپ کے کچھ الفاظ نوٹ کر لینا چاہتا ہوں، ریکارڈ کر لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں دیر تک ان کو سنتا رہوں، ان سے استفادہ کرتا رہوں۔ سر ابھی ساری چیزیں اپنے تعلق سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں جو 2 لفظوں میں سر سے متاثر ہوا اور میں چاہا کہ جلد از جلد آپ سے ملاقات کروں۔ سر نے بتایا کہ سر سید مشن فارم انڈیا کے آپ ڈائریکٹر ہیں، الحمدللہ۔ اب سر سید صاحب کا نام آ جانے کے بعد اس شخصیت کے بارے میں جو اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ پوچھنا، کچھ کہنا لائق محتاج نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کا ایک لائق تقلید بات یہ ہے کہ کتابوں کو الگ الگ جگہوں سے چن کر کے آپ ایک لائبریری بنانا چاہتے ہیں، جو کہ آج کے اس وقت میں انٹلیکچول کا یہ بڑا کام، بڑے جگر کا کام، ایک تاریخ ساز قدم ہی مانا جا سکتا ہے۔ تو سر سے میں ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے احساسات سننا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے سر سے استفادہ کریں، ان کے الفاظ سنتے ہیں۔ سر کچھ اپنے تعلق سے بتائیں۔ میرا نام مکتوب الرحمان ہے، جو والد صاحب نے میرا نام رکھا تھا، اور والد صاحب کا نام حکیم نصیب الرحمان خان، اور ان کے معاصرین بتایا کرتے تھے مجھ سے کہ میرے والد صاحب کی 70 سال تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، اور بڑے جید طبیب حاذق تھے۔ ان کا دواخانہ تھا آرام ہند دواخانہ، میرٹھ کے قریب ایک موضع ہے گھوسی پور، وہاں انہوں نے ادارے بھی قائم کیے اور دواخانہ بھی چلاتے رہے۔ اور پہلے مجھے انہوں نے ایک مقامی، جو کہ بہت بڑی مغربی UP کی دینی دانشگاہ ہے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ گلزار حسینیہ قصبہ اجراڑہ، جس کے سربراہ مولانا عبداللہ مغیثی ہیں، جو کہ آل انڈیا ملی کونسل کے صدر بھی ہیں۔ تو وہاں سے پھر میں دیوبند گیا۔ دیوبند سے میں نے فراغت کی بہت اچھے نمبروں سے، اور پھر میں نے وہاں ہمارے جو من پسند اور چہیتے ہم جن کے شاگرد تھے، مولانا وحید الزماں کیرانوی صاحب، ماڈرن عربک کے برصغیر ایشیا کے بہت بڑے اسکالر، اور انہوں نے ہی الگ سے فراغت کے بعد صف ثانوی، صف اول، یہ سب ان کے ہاں کورس ہوتا تھا عربی کا۔ تو میرا جامعہ ازہر کے لیے سلیکشن ہو گیا تھا، جی اچھا، مصر کے لیے، ہاں۔ تو اب والدہ نے اجازت نہیں دی، تو پھر مجبوراً میں نے علی گڑھ کا رخ کیا۔ تو علی گڑھ میں نے BU MMS میں داخلہ لیا، ہمارا آخری بیچ تھا MM کا، اب تو BU MS ہے وہاں۔ تو پھر علی گڑھ کی جو آب و ہوا مجھے راس آئی، تو وہاں ایک ایسا گروپ ملا ہمیں طلباء میں، جو آج جیسے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر اسد بدایونی، جو کہ میری شاعری میں استاد تھے، نہ صرف استاد تھے بلکہ میرے بے تکلف دوست بھی تھے۔ وہ اردو شعر و ادب کا بہت بڑا نام ہے، بڑا مستند نام ہے، اور وہ وہاں پر شعبہ اردو سے وابستہ تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، تو وہاں ہم لوگوں نے مل کے ایک رسالہ نکالا، دائرے کتابی سلسلہ، پھر ایک روشن ایک رسالہ تھا، اس کا میں
نائب مدیر بھی رہا، اور ایک رسالہ اور ہم لوگوں نے نکالا تھا نیا ادب. تو بہت اچھی ہماری سرگرمیاں تھیں، اور جب وہاں انٹر ہاسٹل ادبی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیاں ہوتی تھیں تو اس میں ہمیں خوب ایوارڈ ملتے تھے. تو بس اس کے بعد میں ہم دہلی آ گئے 1982 میں. تو جب سے میں یہاں ہوں، اور میں نے بزم محبان اردو اور دلی پولیس کے کولیبوریشن سے 88 سے اور 97 تک 9 بڑے مشاعرے کیے. اور وہ ایسے مشاعرے ہوتے تھے کہ وہ اس نے لال قلعے کے مشاعروں کو ڈی سی ایم کے مشاعروں کو بھی پیچھے کر دیا تھا. بہت باوقار ہم مشاعرہ کرتے تھے. اس میں باقاعدہ ہمیں جو ہمارا نصب العین تھا وہ تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان کھائی پاٹنے کی کوشش، غلط فہمی دور کرنے کی کوشش. اور بس جب سے ہمارا یہ سب ایک زیاں کا سودا تو تھا، لاشعوری طور پر میں نے کبھی پریکٹس نہیں کی، نہ طب کی، نہ ہومیوپیتھ کی، نہ ایلوپیتھ کی، لیکن بس جب سے یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. بہت بہتر سر. اور علمی ذوق ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ گھر کو ایک احترام کا درجہ عطا کرتی ہے. بلا شبہ. اور کتاب کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ سر. تو ایک اعجازی بات میرے لیے یہ ہے کہ سر نے، چونکہ جب سر سے بات ہوئی اور مجھے سارا تعارف سر نے دیا تو میں چوکنا رہ گیا کہ آج مجھے جو یہ اعزاز ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے جذبہ شاہین علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ جو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے. ایک چھوٹی سی کاوش میں مانتا ہوں، لیکن سر کے وہ الفاظ جو ہیں کہ میں کسی سے آج تک نہیں ملا اور نہ ہی تم سے ملتا، لیکن یہ جو تمہارے نام کے ساتھ جذبہ شاہین کتاب کا لفظ جڑا ہے، کتاب کے کام کرنے کا جو ایک کام جڑا ہے، اس کی وجہ سے میں نے تم سے رابطہ کیا. تو میں بہت بہت مشکور ہوں سر کا. اس لیے بھی مشکور ہوں کہ سر نے مجھے ایک بہت قیمتی تحفہ دیا ہے، اچھے دن کا سوگ کتاب کے نام، کتاب یہ نام ہے. اور میں نے جی اچھا عتیق انظر صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ سر کے اپنی لائبریری کے لیے والد گرامی جناب شیخ مولانا عزیز الرحمن صاحب سلفی کا شعری مجموعہ پرواز، جو کہ شیخ الحدیث جامعۃ السلفیہ بنارس کے تھے، آپ کو ہدیہ کروں تاکہ آپ کے لائبریری میں یہ چار چاند لگاتا رہے اور چمکتا رہے. تو میں اس ملاقات کو بہت دنوں تک بھول نہیں پاؤں گا، اور اگر کبھی میں بھولنے کی کوشش کروں گا تو یہ ویڈیو مجھے آپ کی سر یاد دلاتی رہے گی. الحمدللہ آپ جیسی شخصیت آج کے وقت میں بہت کم ملتی ہے، اور اگر ملتے بھی ہیں تو وہ اتنا متحرک نہیں ہوتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے اندر بات چیت ہونے کے درمیان ہی آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے دفتر کو، جو کہ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی قیادت میں چلائی جانے والی پارٹی ہے، اس کے دفتر میں تشریف فرما ہوتے ہیں. سر کو میں اس لیے بھی ملاقات کے لیے جانا چاہ رہا تھا سر کے پاس، کیونکہ سر نے بتایا کہ سر سید مشن فورم کے نام سے آپ ڈائریکٹر ہیں، لائبریری آپ بنا رہے ہیں. الحمدللہ دراصل علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ جو ہیں سر، ان کے نام کے ساتھ بھی بہت سارے تاریخی اقدام جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے 1000 بچیوں کا جامعۃ النسواں سلفیہ قائم کیا ہوا ہے، جو کہ 5 اسٹار رینک کا بلڈنگ ہے. فری آف کاسٹ وہاں پر تعلیم حاصل دی جاتی ہے، کوئی بھی فیس نہیں، یہاں تک کہ کتاب، پنسل اور بیگ کے لیے بھی وہ خرچ اٹھاتی ہیں. اور ان کا میڈیکل کالج بھی ہے، اور لگ بھگ 25 لاکھ افراد کو اپنی کمپنی سے استفادہ کر کے انہیں فائدہ پہنچانے کا، تجارت کر کے ان کے ساتھ ریکارڈ قائم ہے. اور لگ بھگ 2 درجن کے قریب آندھرا پردیش، تلنگانہ اور مہاراشٹر میں اسکول بھی انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. تو ان سب مشن سے جڑا ہوا جب آپ کو بھی دیکھا تو میں نے کہیں نہ کہیں یہ چاہا، میری خواہش ہوئی کہ آپ کی قد و کاوش
بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیرا گروپ آف کمپنیز، جو کہ عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کی کمپنی ہے، اور ان تک بھی آپ کی کوشش جائے تاکہ ان کو یہ حوصلہ ملے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئلس ہیں جو کہ اپنی کم وسعتی میں بھی، اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں بھی ایسے اقدامات کر رہے ہیں. ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، جیسے لائبریری ہو گئی، فزیکل لائبریری آپ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل لائبریری کی بہت ساری ضرورت ہے کہ دنیا میں بیٹھا ہوا شخص کتابوں سے استفادہ کر سکے. اور اس طرح کی چیزوں کو کس پیمانے پر لانا چاہیے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے سر. دیکھیے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ صحت اور روزگار کے اوپر. صحت، تعلیم اور روزگار. روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا لینن اور مارکس کا، وہ تو کب کا ناکام ہو چکا، اور اس کے سیاسی اور بہت بڑے اس کے پس منظر ہیں. لیکن اس سلسلے میں ہم بآسانی بہت کچھ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دہلی کے اندر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے جو بچے ہیں، وہ بہت انہوں نے محنت کی تو ہائی اسکول اور پھر انٹر، اور انٹر کے بعد پھر وہ تعلیم سے غائب ہو جاتے ہیں. اور ہم وجہ اگر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے بچے نے پڑھنا کی چھوڑ دیا، تو پیرنٹس بتاتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کے، کچھ فائدہ تو ہے نہیں، لہٰذا وہ چھوٹے موٹے اپنا کاروبار سے جڑ جاتے ہیں. اور کچھ تعداد ایسی ہے جو ہمارا سروے ہے کہ وہ کچھ لوگ فائن آرٹس کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن موسٹلی لوگ سیاست میں آنا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. تو اچھا، سیاست میں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ صرف خدمت گزار بن کے رہ جاتے ہیں. ان کی آواز وہ توانائی نہیں حاصل کر سکتی جو کہ اس کے لیے اتحاد. سیاست شروع کرنے کے لیے پر، پیر اور پیٹھ، 3 چیزوں کی شرط ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو آپ سیاست میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑی تحریک تھی عالم اسلام کی، اخوان المسلمین. اس کو جمال الدین ناصر نے اس کا تاراج کیا اس کو، اور اس کو تہہ تیغ کیا اس کے جوانوں کو، اور جیلوں میں ڈالا اور پھانسی پر لٹکایا. تو اس کے صدر تھے شریف امام. جب ان کو شریف امام کو تختہ دار پر پہنچایا جا رہا تھا تو بی بی سی کے نمائندے نے بڑھ کر پوچھا کہ آپ سے غلطی کہاں ہوئی. تو اس نے تھوڑے توقف کے بعد ایک جملہ ادا کیا کہ ہم وقت سے پہلے سیاست میں آ گئے تھے. تو ہماری بڑی جوشیلی قوم ہے مسلم کمیونٹی کے تعلق سے. ہم دور رس حکمت عملی کے تحت قوت برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے، آپسی بھائی چارے کا عنصر ہونا چاہیے، آپسی میل ملاپ کا عنصر ہونا چاہیے. اب کسی مزاحیہ شاعر نے کہا ہے کہ بھائی چارے کا مطلب پتہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم تو سمجھے بھائی ان کو اور وہ چارہ ہمیں، ایسی کچھ ہے، میرے یاد نہیں آ رہا ہے. اسرار جامی کا بڑا مشہور شعر ہے. تو اگر آپ پتھر سے سر ٹکرائیں گے تو پتھر کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا سر ہی اس کی وہی سر پھوٹے گا آپ کا. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزدل ہو جائیے، یا مطلب یہ کہ ظلم کو برداشت کیجیے. اسلام کی تعلیم یہ بھی نہیں ہے. یہ تو عیسائی مذہب کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک تماچا مارے تو دوسرا بھی آپ پیش کر دیجئے. اسلام یہ نہیں کہتا. لیکن ہاں، اسلام میں بہت اچھا پہلو ایک یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ معاف کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے. ہمارے حضور کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. تو یہی ایک پیغام ہے کہ ہم تعلیم سے جڑیں،
تعلیم سے خاص طور پر ہم خاتون کے اندر اگر تعلیم آئے گی تو پوری ایک نسل کو تعلیم یافتہ کر سکتی ہے، کئی نسلیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی۔ تو بس ان حالات میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ادارہ سازی کریں، تعلیم سے جڑیں، اور موبائل سے کوشش کریں کہ جو اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے موبائل۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ فتنہ دجال ہے۔ تو نئی نسل کو حدیث میں جو ایک مصلحت ہے کہ آپ جلدی سوئیے، سویرے اٹھیے، زندہ قومیں وہی ہیں جو بہت سویرے اٹھتی ہیں، تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر۔ جیسا کہ میری خواہش تھی کہ سر کے کچھ الفاظ اور اقوال میں محفوظ کر لوں، اس میں کہیں نہ کہیں تک کامیاب ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اس بات کو بتائیں گے اپنے آرا میں۔ سر نے 3-4 ایسے قیمتی ورڈز بولے ہیں جس کو میں دہرانت دینا چاہتا ہوں: صحت، تعلیم اور روزگار۔ یہ چیزیں کسی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سیاست میں سر نے بولا کہ پر، پیر اور پیٹھ، یعنی کہ تمام طرح سے، ہر طرح سے جب تک اپنا بیک گراؤنڈ مضبوط نہ کر لیا جائے تب تک کسی بھی میدان میں قدم اتارنا جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جیسا ہے۔ سر نے ایک چیز یہ بتایا کہ کوئی تحریک تھی جس کو کچلنے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ سر عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صحت، تعلیم اور روزگار کے ساتھ وہ اس طرح سے جڑی ہوئی تھیں کہ ان کی پوری زندگی صحت، تعلیم اور روزگار کے لیے وقت تھا، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ سازش کی اور مکمل 2.5 سال تک ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں جکڑ کر رکھا، جس کی وجہ سے 25 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی جو ان سے کمپنی سے جڑ کر کے روزگار حاصل کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اقوال ہیں سر کے جو یادگار رہیں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ بھی اپنے آرا میں بتائیے کہ سر کے اقوال آپ کو کیسے لگے۔ انشاءاللہ تعالی بہت دیر تک ہم ان چیزوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔